محترم جناب محمود امین صاحب کراچی، اہل سنت.نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا موئے مبارک شریف سے متعلق قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں ہے، برائے کرم کچھ بتائیے۔ محترم، اس طریقے سے آپ اگر ہر چیز کو قرآن مجید میں دیکھنا چاہیں کہ فلاں کا ذکر نہیں، فلاں کا ذکر نہیں، تو اس طرح تو بے شمار ایسی اشیاء ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں، لیکن اس کے کنائے، ان کے اشارے قرآن مجید میں موجود۔ کیونکہ آپ نے ایک مخصوص سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد یہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک کا بیان۔ تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت ہے قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما بتحقیق اے لوگوں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضور کے تشریف لانے کو اللہ تبارک و تعالی نے برہان من ربکم فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک برہان آئی، اور اس برہان سے مراد مفسرین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات لی۔ اور اس کی وضاحت و تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو وہ گنتی کے معجزے لے کر آئے، کسی کو کچھ معجزے دیے گئے، کسی کو کچھ دیے گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات دیے گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ تم سراپا معجزہ۔ تو جب یہ قرآن مجید نے قد جاءکم برہان من ربکم فرمایا تو معلوم ہوا کہ حضور کی پوری ذات سراپا معجزہ، یعنی آپ کے بال مبارک سے لے کے ناخن مبارک کے تک کی جو ذات ہے وہ معجزہ۔ اگرچہ علماء نے والشمس والضحیٰ کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کیا ہے، واللیل اذا سجا وغیرہ آیت کے معنی حضور علیہ السلام کے موئے مبارک اور بالوں سے بھی تعبیر کیا۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو شاید یہ شعر آپ کے لیے کافی اور وافی ہو، اور جو پوری تفسیر کو اخذ کیے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان میں فرمایا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی طرف اشارہ کیا۔ تو ایک اشارہ تو قرآن مجید میں مل گیا۔ اب آئیے نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک سے متعلق صحیح ستہ کی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے حلق کیا، یعنی بال منڈوائے۔ جب حجام نے آپ کے بال مونڈے تو آپ نے وہ بال لے کر غالباً حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیے اور فرمایا کہ یہ لوگوں میں ان کو تقسیم کر دو۔ اسی طریقے سے ام المومنین فرماتی کہ ہمارے پاس حضور کا ایک موئے مبارک تھا، ہم نے اسے چاندی کے نلی میں رکھ رکھا، اور جب کوئی بیمار یا مریض آتا تو ہم کہتے کہ تم ایک کٹورا پانی لاؤ، اور وہ موئے مبارک جو ہیں وہ گویا ان کو اس میں گھول کر کے چاندی کی نلی پانی میں دے دیتے، اور وہ پانی اگر کوئی مریض پیتا تو اسے صحت ہو جایا کرتی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار مشاہدات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک میں ہیں، اور ایک جو میں نے مشاہدہ کیا، بلکہ جن کے پاس بھی موئے مبارک، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کو موئے مبارک ہے، ہر سال یا 2 سال میں قدرتی طور پر اس میں سے ایک شاخ پیدا ہو جاتی، اور اس کو لوگ نکال کر جب محفوظ رکھتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک شاخ پیدا ہو جاتی۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے پاس بھی حضور کا موئے مبارک ہو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، جن کے پاس بھی ہو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مگر محمود امین صاحب ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت ہو رہی اور جہاں رکھا ہوا ہو، خدا کے لیے کبھی اس کی بے ادبی مت کیجیے گا، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اگر میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔